السلام علیکم. تھرڈ امپائر دیکھنے کا بہت شکریہ. اکبر باجوہ صاحب تھرڈ امپائر میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں، لیکن اس بار وہ اسلام آباد کی ہماری اس یاترا میں ٹریول نہیں کر سکے بوجہ. تو اسلام آباد میں ہم موجود ہیں. پی ٹی آئی نے فائنل کال دے رکھی ہے، تو فائنل کال کی سے پہلے کی رات تک کی صورتحال ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں، جہاں پہ سنگجانی، 26 نمبر چنگی، ترنول اور دیگر علاقوں میں رینجرز طلب کی گئی ہے. وہیں اسلام آباد میں سارا دن گھومنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ جگہ جگہ ناکہ بندی ہے، کنٹینرز ہیں، اور کچھ سڑکیں ایسی ہیں جہاں پر مٹی کے ٹرالرز ایمٹی کیے گئے ہیں، مٹی کی دیواریں بنا دی گئی ہیں، اور چلنا پھرنا عام شہری کے لیے بھی مشکل ہوا پڑا ہے. یہ صرف اسلام آباد کی صورتحال نہیں بلکہ لاہور سے کنیکٹنگ جتنے بھی آس پاس کے رستے ہیں وہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے، حتیٰ کہ رنگ روڈ تک کو بند کیا جا رہا ہے، اور انٹرنیٹ بھی بند کرنے کا پلان ہے آج رات 12 بجے سے آن ورڈ. خان صاحب نے کال واپس نہیں لی، اور جو بشرا بیگم کا معاملہ تھا وہاں بھی اطلاع ملی کہ وہ ناسازی طبع کی وجہ سے اس قافلے میں حصہ نہیں لیں گی. تو کتنا عرصہ پاکستان یہ بلاکیج اور یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کا متحمل ہو سکتا ہے، اور یہ کال کتنی کامیاب ہوگی، اس سے نتیجہ کیا نکلے گا، اور دن بھر اسلام آباد سے کیا خبریں آئیں ہمارے پاس، یہ سب لے کے تھرڈ امپائر کی اس ایپیسوڈ میں تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ جناب حبیب اکرم صاحب، اور اسلام آباد کے دو مسند صحافی جو اسلام آباد میں رہتے ہیں، رانا مبشر صاحب اور جناب طارق حبیب صاحب، کیونکہ سیدھے سر پردیسی ہیں. تو اسلام آباد کے دو جید صحافی جو ان کو زحمت ہم نے دی کہ تھرڈ امپائر کی نشست کا حصہ بنے. حبیب صاحب کیسا لگا آج دن بھر؟ آپ بھی گھومے، ہم بھی گھومے. میں آتا ہوں جی اسلام آباد کی طرف. جی جو مہمان ہیں انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک تو یہ ہے کہ جامع صاحب جو آج جس چیز پہ نظر پڑی وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت عملی طور پر ہم ایک پنجرے میں گرفتار ہیں، اور پنجرہ بھی ایسا ہے کہ جس میں نہ کوئی باہر سے آ سکتا ہے نہ کوئی یہاں سے باہر جا سکتا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکومت نے خود ایسا ارینجمنٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی فائنل کال سو کالڈ کو روکتے روکتے وہ خود کو جیل میں گرفتار یا بند کر بیٹھی، اور اس نے تالا باہر سے ڈال دیا ہے، اب نہ اس سے کھل رہا ہے. اور اس کا نتیجہ، اور جب حکومتیں خود کو ایسی کسی پوزیشن میں ڈال لیتی ہیں تو اس کے اثرات بڑے دور رس بھی ہوتے ہیں، ہماگیر بھی ہوتے ہیں، گہرائی بھی ہوتی ہے اور گہرائی بھی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پورا ملک آج اس ملک کی کو 70% آبادی کی جو سڑکیں ہیں وہ بند ہیں. آپ ایک سے دوسرے شہر نہیں جا پا رہے ہیں، آپ سکول، کالج، بزنس، ریگولر بزنس جو ہے وہ آج نہیں ہو پا رہا. چلیے سکول کالج تو بند ہے لیکن آپ کا جو عام بزنس ہے وہ نہیں ہو پا رہا. تو جب پورا ملک بند کر دیا گیا ہے اور ابھی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا کے سڑک پہ آیا ہو، تو صرف اس خوف میں مبتلا ہو کے ملک بند کر دینا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کال تو کامیاب ہو گئی. آج جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا ہے. آج بادامی باغ میں جو شخص گیا اس امید پہ کہ میں اڈے پہ جاؤں گا اور وہاں سے اپنے گاؤں جاؤں گا کیونکہ ویکنڈ ہے، تو اس کو جب پتہ چلا ہوگا کہ بسیں نہیں چل رہی تو اس نے پوچھا ہوگا کہ جناب کیوں نہیں چل رہی، تو لوگوں نے بتایا ہوگا کہ حکومت کا ترا نکل گیا جس کی وجہ سے یہ اڈے بند ہیں. اور وہ ترپال نہیں ہوتی، تمبو ترپال، جی وہ لگا کے کئی اڈے بند کیے، جی تمبو ترپالیں لگا کے، بلکہ ڈی چوک کے پاس جو کنٹینرز ہیں اس کے اوپر گرین شیٹ لگائی گئی ہے. تو ہاں ماحولیاتی ذرا بہتری نظر آئے. وہ نہیں میرے خیال وہ بیلرس کے جو ڈگنیٹری نے آنا ان کو دکھانا یہ ہے کہ یہ کنٹینر نہیں ہے، عام اہتمام ایسا. وہ کسی کا شعر ہے اور کیا خوب ہے غالباً سلیم احمد صاحب کا کہ اتنی کاوش بھی نہ کر میری اسیری کے لیے، تو کہیں میرا گرفتار نہ سمجھا جائے. یہی سمجھا جا رہا ہے. رانا صاحب مجھے ذاتی طور پر جس بات پہ دکھ ہوا، میرا کلیجہ پھٹ گیا، وہ یہ تھا کہ ایک دلہا اور باراتی 8 گھنٹے پنجاب میں ذلیل ہوئے، راستہ نہیں مل رہا تھا. تو اینڈ پہ دلہے نے پہنی ہوئی تھی شیروانی، اس نے بٹن شٹن کھولے ہوئے، شیشہ نیچے کیا، اس نے صحافیوں کو کہا جناب میری تھی روٹی ٹھنڈی ہو رہی، جان دیو یار راستہ لے کے دیو. یعنی ایمبولینس ہو، باراتی ہوں یا عام مسافر ہوں، وہ بھی کھجل ہو گئے، بڑھ گئے. تانوں زیادہ افسوس دولے تے ہویا ہے، دلہن تے ہویا ہے یا براتیاں تے ہویا ہے؟ پہلے تے دسو. ہاں میرا خیال ہے مجھے براتیوں پہ افسوس. براتیوں پہ ہوا. اچھا چلے، لیکن حبیب اکرم صاحب سے ایک جناب میں گزارش کروں گا. حبیب اکرم صاحب نے بھی ریسنٹلی ایک ویلاگ کیا تھا، اس جڑی گل انہوں نے دسی نا پنجرہ بند ہے اور شیر باہر نکل آیا، وہ شیر والی پہلے بات کی تھی انہوں نے.
تو وہ شیر سے وہ چارلی چپلن کا میرے خیال میں کوئی ایپیسوڈ تھا, کسی مووی کو انہوں نے ریفر کیا تھا. اب وہ مووی کو یہ ریفر نہیں کر رہے دوبارہ, کیونکہ اس میں وہ چارلی چپلن کی پروبیبلی مووی تھی جس میں وہ چارلی چپلن واز لائک ڈوئنگ سم موکری, تو وہ باہر نکل آتا ہے تو شیر باہر نکل آتا ہے یا واٹ ایور. وہ کہانی یہ ہے کہ چارلی چپلن کی خاموش فلمیں تھیں, تو اس میں چارلی چپلن صاحب ایک سرکس کے ملازم ہیں اور وہ شیر کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, تو غلطی سے وہ شیر کا پنجرا کھول بیٹھتے ہیں تو شیر باہر نکل جاتا ہے اور سارے سرکس والے اب پناہ ڈھونڈ رہے ہیں, تو آخر کار انہیں پناہ شیر کے پنجرے میں ملتی ہے, تو شیر باہر پھر رہا ہوتا ہے, سرکس والے پنجرے میں ہوتے ہیں. تو یہ والی کیفیت ہے اس وقت, خاصا برمحل واقع ہے, حسب حال ہے, برمحل ہے. It's a situation, to be very honest, coming back to your question. Basically, it's a situation. اور I personally think کہ جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور ایم این ایز تھے نا, جن کی ڈیوٹیاں لگی تھی کہ 500 بندہ ایم پی اے نے لے کے آنا ہے, 1000 بندہ ایم این اے نے لے کے آنا ہے, وہ تے بیل آؤٹ کر دیتے گئے, حکومت نے انہوں نے بیل آؤٹ کر دیتا. وہ تے بالکل اپنی کلین چٹ لے کے بیٹھے جی, اسی تے بندے لے آنے سے تیار سا, حالانکہ اس کوئی بھی تیار نہیں سی, بٹ انہوں نے کہا جی رستے ہی باندھنے سارے, اسی تے بندے لے آنے سے تیار سا, بندے آنے سن, تسی 500 میرے ذمہ لائے سن, میں ایم پی اے میں لے آنے سے تیار سا, میں تے زیادہ لے آ رہے سا. انہوں نے بیل آؤٹ کر دیتا سی, ایم این ایز نو بیل آؤٹ کر دیتا تسی. اور حالی تے وہ جڑی گل ہے نا, جڑی حبیب اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ طرح نکل گیا, وہ بھائی آن تے دیو, انہوں نے آن تے دیو, دیکھو سی کردے کی نہیں ہو. ناؤ واٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو از کہ ایک تے انہوں دی جڑی پروٹیسٹ دی کال ہے, اس میں تسی میرے خیال وچ نہ چاہندے ہوئی تسی اس نو سکسیسفل بنا دیتا. لائم لائٹ میں لے آئے نا, through your measures and arrangements. And what is the signal you're passing all over the world? The point is کہ what is the signal you're passing? ٹھیک ہے, بیلاروس کا اگر پریزیڈنٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے لیے قابل عزت ہے, لیکن اگر تسی دیکھو تو بیلاروس کا جڑا بیلاروس دے اوتے ساری دنیا نے سینکشنز لائی ہیں آلموسٹ, اینڈ امریکہ نے بھی اس تے سینکشنز لائی ہوئی ہیں. سو ٹھیک ہے, آپ کا مہمان ہے, آپ اس کو عزت دیں, سب کچھ کریں, لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ اس کی پلی مت لیں. جس طرح پلی لیتی تھی نا کہ جناب مینٹیننس کر رہے ہیں اسی جناب موٹر اور بیک وقت تمام موٹر ویز کی کیڑی مینٹیننس, یہ مت نکالے. ٹھیک ہے, یو آر میکنگ اے موکری آف یور سیلف. اس قسم کی نہ نکالیں چیزیں نا, لوگ تھوڑے دیر گرو اپ کر گئے. اچھا, بیفور گوئنگ فارورڈ, ہم سارے جرنلسٹ ہیں اور ہم سب کے سینئر رانا صاحب سب کے سینئر سے مراد کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہم سے جرنلزم شروع کیا. رانا صاحب, آپ نے اپنے صحافتی کیریئر میں اتنا بڑا بلاک ڈاؤن فار اینی پولیٹیکل پروٹیسٹ دیکھا ہو؟ میں ریکال نہیں کر سکتا. آپ ریکال نہیں کرتے؟ میں نہیں کر سکتا سیریسلی. یو نو I have started my career in like 89-90. ٹھیک ہے, میں ایڈنا بڑا بلاک ڈاؤن نہیں دیکھا. مطلب جس طریقے سے ساری چیزیں بند ہوئی ہیں نہیں, موٹر ویز اتنا دو صوبے پریکٹیکلی بند ہیں. No, I have not seen it. نہیں دیکھا. No, I have not. ابھی تو how about you? آپ میں نے بھی نہیں دیکھا. میں نے اتنا بڑا بلاک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن میں نے نہیں کبھی دیکھا. اچھا, ہم نے تو سر, اور آپ کمپیریزن کریں, ہم اس سے ورسٹ سچویشن میں کب تھے؟ کووڈ میں. جی کووڈ میں بھی عملی طور پہ کووڈ میں بھی پاکستان چل رہا تھا, اور آپ دیکھیے کہ عمران خان حکومت میں تھے تو پاکستان چل رہا تھا, وہ جیل میں ہے تو حکومت نے پاکستان بند کر دیا. آپ نے دیکھا طارق صاحب کبھی کوئی اتنا بڑا بلاک کہیں صوبہ کوئی بند ہوا ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوا, بلکہ ایسا جو ہے وہ سانحات جب ہوئے ہیں, جیسے بے نظیر کی شہادت معاملہ ہوا تھا, دیگر اس میں بھی جو ہے وہ حالات خراب ہوئے تھے, لیکن اس طرح کی چیزیں وہاں بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ بالکل کاٹ کے رکھ دیا کسی شہر کو یا الگ کر دیا. اور ایون یہ کہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو روکنے کے لیے اتنا بڑا ارینجمنٹ کیا گیا ہو, ایسا کبھی نہیں دیکھا اس حوالے سے. حالانکہ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں طارق صاحب, حالانکہ اسلام آباد کے رستے نہیں آتے ادھر, رستے نہیں آتے. یہ کیا واقعہ ہے؟ علی جان صاحب یہ واقعہ یہ ہے کہ نہیں, علی جان صاحب تمہارے دوست ہیں, پروڈیوس کر رہے ہیں. دشمن تو نہیں ہو تسی, لیکن علی جان صاحب کی گل نہیں سنی, بیچارہ پرائے شہروں آیا سی, اگے 5 سال بھگتنا, وہ تانوں دس رہا ہے کہ جناب ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰ ਰੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਮੀ तुम भी गलत कह रहे हो, अली तुम भी गलत कह रहे हो, اور پتہ نہیں کتنے کتنے پھیر کے ایک 5 منٹ کا رستہ سی, حبیب صاحب پورے 2 گھنٹے بعد پہنچایا. کنٹینرز جگہ جگہ, ہر سروس لین پہ کنٹینر, ہر سڑک پہ کنٹینر. اچھا آپ دیکھیں, ایسے میں آپ ذرا تصور کیجئے کہ خود اسلام آباد کے رہنے والوں کو راستے نہیں مل رہے. ہاں, یہ خبر یہ اے تسی ہن حبیب صاحب اے تسی یہ بیل آؤٹ کر رہے ہو طارق صاحب, تسی بیل آؤٹ کر رہے ہو. میرا آپ سے سوال یہ ہے, پھر ہم نے اگلے مدعے پہ جانا ہے. ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی کل اسلام آباد اور بالخصوص
ڈی چوک پہنچ پائے گی؟ دیکھیں ابھی جو رانا صاحب بات کر رہے تھے کہ ایم پی ایز کو اور ایم این ایز کو کہا ہوا ہے آپ 500 لے آئیں، آپ 1000 لے آئیں. اگر آپ پچھلے احتجاج دیکھیں، پچھلے دھرنے کی کالز دیکھیں تو کوئی بھی ایم پی اے ایم این اے نہیں لا سکا تھا. اس سارے ایریو میں ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے، ایز اے جرنلسٹ یہ دیکھا ہے کہ لوگ خود نکلتے ہیں، یوتھ خود نکلتی ہے. بلکہ آپ بھی دیکھا ہوگا کہ یوتھ جو ہے وہ ایموشنل ہو جاتی ہے جب انہیں اپنے لیڈرز نظر نہیں آتے. لیڈرز جو ہے وہ ضرور اماڈول ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی آخری کوشش کرتے ہیں اس پوائنٹ تک پہنچنے کی جہاں کا انہیں ٹارگٹ دیا گیا ہوتا ہے. تو ان کے یہ جو کال ہے، اس کال کے ساتھ جتنا کمیٹڈ عوام ہے، یعنی یہ جو لوگ یوتھ ہے جو خان کی حمایتی ہے، وہ جتنا کمیٹڈ ہے، اس کو جو ہے وہ جو لوگ شہر کو بند کر رہے ہیں وہ اسے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. انہیں غرض نہیں ہے کہ ایم پی اے 500 لا رہا ہے تو صرف ایم پی اے پکڑ لو 500. اچھا ایم پی اے 500 لے تو آپ 10-15 ایم پی اے بند کر دو، ایم این اے بند کر دو اطراف کے، تو ختم ہو جائے گا معاملہ. تو کیوں نہیں کر پا رہے؟ ٹھیک. ابھی صاحب یہ آخری اطلاع تک تو کچھ روابط ہوئے کہ پوسٹ پون کر دیا جائے اور غالباً کوششیں کامیاب نہیں. فائنل کال خان صاحب کی بنی کہ نہیں واپس نہیں لے لے کال. اب جو محترمہ ہے ان کی اہلیہ، وہ بھی ناسازی طبع کی وجہ سے ایک امید تھی، لگ رہا تھا ان کی پولیٹیکل سپیچ دیکھ کے کہ شاید شی ول بی پارٹ آف دس پروسیشن، بٹ اب وہ بھی مائنس ہوتی دکھائی دے رہی ہیں کہ ان کا جو رول تھا ختم ہو گیا. یہ اتفاقی ہے؟ جامع صاحب جہاں تک پہلے وہ کال کی بات چل رہی تھی کہ کال اس کو ملتوی کر دیا جائے، کال آف کر دیا جائے، تو اس میں میری انفارمیشن یہ ہے کہ سارے کا سارا معاملہ وعد وعید پہ تھا. عملی طور پر وہی جو آپ نے بھی کہا تھا کہ ٹرک کی بتی تھی، ہاں تو وہ ٹرک کی بتی تھی، اس کے پیچھے خان صاحب نے لگنے سے منع کر دیا. ایک تو یہ بنیادی بات تھی. اچھا اس میں خان صاحب کی پارٹی کے اندر بہت سارے کئی لوگ ایسے تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹرک کی اس بتی کے پیچھے چلنا چاہیے کیونکہ یہ ٹرک جلدی رکنے والا ہے، یعنی ہمیں کچھ بھروسہ کرنا چاہیے. خان صاحب نے کہا جی کہ یہ بھروسہ تو قطعاً میں نہیں کروں گا. اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ پھر جمعرات کی کو ہی یعنی جو ان کی ڈیڈ لائن تھی اسی دن حکومت نے ان کی گرفتاری ڈال کے 5 دن کا ریمانڈ بھی لے لیا. پنڈی کا مقدمہ والا کیس، اور ان دنوں کا کیس جب وہ جیل میں تھے. تو جب آپ ایسی صورت کریں گے تو اس کے بعد مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اسی وجہ سے جمعرات کو اگر گورنمنٹ یہ نہ کرتی تو صورتحال یہ تھی کہ جو مذاکرات میں انوالو تھے گوہر صاحب، بیرسٹر گوہر اور جو علی امین گنڈا پور، انہوں نے اپنی پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی کو ایک باقاعدہ بریفنگ دی کہ جناب یہ ہوا ہے. پھر اس کے بعد 4 لوگوں کی مزید ایک سب کمیٹی بنی اور سب کمیٹی میں تھے علی محمد خان جی اور جو رؤف حسن، سلمان اکرم راجہ اور ایک اور صاحب شیخ وقاص صاحب تھے شاید اس میں. شیخ وقاص. ان سب نے جانا تھا، ان سب کو کہا گیا بذریعہ پشاور سی ایم آفس کے آپ لوگ 3 بجے جیل پہنچ جائیں، اڈیالہ جیل، تو آپ کی ملاقات ہوگی خان صاحب سے. اور یہ کنسیڈرڈ اوپینین تھی کہ خان صاحب کے سامنے جا کے ایک دفعہ پھر کیس رکھا جائے گا. لیکن اب اس میں یہ کچھ اضافی دلائل بھی ڈال دیے جائیں گے. تو پھر یہ ہوا کہ جب یہ سب لوگ وہاں پہنچے، یہ لوگ اب 2:45 بجے پہنچ گئے اور 6 بجے تک انہیں پتہ چلا کہ کوئی مس کمیونیکیشن ہو گئی ہے. تو مس کمیونیکیشن کا سیدھا سا مطلب تھا کہ کہیں کسی نے یا تو اپنی رائے ارادہ بدل لیا ہے یا جو کچھ بھی ہے. تو اسی کے بعد سے آپ دیکھیں کہ پھر ایک یکدم تیزی آئی تھی سارے معاملات میں کہ اچھا جی کنٹینر بھی آ گئے سڑکوں پہ، اور خود ہمارے وزیر داخلہ صاحب بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو مذاکرات میں جو وہاں پر جو گئے تھے تو جانے والے بھی دل میں شکر ادا کر رہے تھے کہ اچھا وہ ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ خان صاحب نے ماننا نہیں تھا اور ہم منوا نہیں سکتے تھے، اور عین ممکن ہے کہ آگے سے کوئی جھاڑ جھپاڑ بھی ہو جاتی.
تو اس لیے خان صاحب کی طرف سے تو بالکل سیدھا انکار ہے. دوسرا اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ کل طارق صاحب نے بھی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے جب، تو طارق صاحب نے بھی کچھ ہمیں ایک بنیادی سا خاکہ دے دیا تھا. اس خاکے کی ایک ڈیٹیل میں جو میرے علم میں آئی وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایز آف ناؤ تا دم گفتگو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کا کوئی شخص اس مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں. ٹھیک بات ہے. ان میں سے اکثریت کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا اندر ہو رہا ہے اور کیا باہر ہوگا، اور یہ ان کی فرسٹریشن ہے جو عوامی اسکرین اور یہ جو آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ دراصل وہی فرسٹریشن ہے جو آپ کو دکھ رہی ہے کنٹینرز کی صورت میں، مٹی کے ڈھیروں کی صورت میں. اب مزید آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو چند گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے، اب تو مطلب شام تک سب کچھ واضح ہو جائے. رانا صاحب تو پھر یہ ایفرٹ تو کامیاب نہ ہوئی نا، انگیجمنٹ کی جیسی بھی تھی، چاہے ٹرک کی بتی تھی، میننگ فل نہیں تھی. جو خان کی ڈیمانڈز تھیں وہ ان سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، یہ ان کو دے نہیں سکتی گورنمنٹ ڈیمانڈز پوری. یہ ڈیمانڈ ایک بھی پوری کرے تو ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے. سو یہ 24 کی جو اب کال ہے یہ کہاں؟ اچھا ویسے ایک بات ہے جان صاحب، I'm sorry to cut in، یہ سارے موٹر ویز بند کر کے سڑکوں پہ کنٹینر لگا کے کیا حکومت کا وجود رہتا ہے؟ یہ تو اپنے اوپر سوالیہ نشان ہے. یہ تو حکومت کے اوپر سوالیہ نشان ہے. دیکھیں نا وہ جو بات آپ کر رہے ہیں، میں اس طرف آتا ہوں جو آپ سوال کر رہے تھے کہ یہ ساری جو نیگوسیشن کا پروسیس تھا جو انیشیٹ کیا گیا وہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں دونوں اینڈز پہ اگر دیکھیں نا ہم، تو جو بات کہی جا رہی ہے کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو انڈو کیا جائے. اچھا چلے، یہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس دیا جائے. ٹھیک ہے سر، اگر یہ دونوں اس پہ بات کریں، تیسری ڈیمانڈ پہ ابھی نہیں کرتے بات، یہ دونوں ڈیمانڈز پہ اگر ہم بات کریں نا تو وہ انڈو 24 تاریخ تک تو نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، دیٹ مینس کہ ایک ریجڈ ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ پی ٹی آئی کے اینڈ سے ہے. ٹھیک ہے، وہ کیوں ہے؟ اس میں یہ وہ نہیں کہہ رہے کہ جناب یہ انڈو کر دیو تسی، مطلب ان سو مینی ورڈز جو میری اطلاعات ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی امید دلا دی جائے اس مسئلے میں، ان دو مسئلوں میں کوئی امید دلا دی جائے. لائک ابھی جو بات چیت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہم نئے الیکشنز کی طرف، اگر گورنمنٹ کہتی ہے نا کہ نئے الیکشنز کرا دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ بھی پی ٹی آئی راضی ہو جائے گی. اب اس پہ بات آئے گی کہ نئے الیکشنز میں پرائم منسٹر کون ہوگا. اب وہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے، تسی بالکل کلیئر رکھ لو ذہن وچ، 90 دن الیکشن کوئی نہیں ہونے اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے تو. لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں پرائم منسٹر کون ہوگا، وہ سب پارٹیز کو کون بندہ سوٹ کرتا ہے، وہ بات ہے جس پہ ابھی بات جو تھی کہیں نہ کہیں جا کے رک گئی ہے. ٹو بی ویری آنسٹ مجھے لگتا ہے پھر انوار الحق کاکڑ کا نام آ جانا. نہیں میرا خیال ہے ہوں پتہ کی ہونا ہے، ہوں انوار الحق کاکڑ کا نام نہیں آنا، ہوں میرے خیال مولانا فضل الرحمان کا نام آ جانا ہے، کیونکہ ساری پارٹیاں جنہیں اس سے راضی ہو جانی ہیں. پیپلز پارٹی بھی راضی ہو جائے گی، میں صحیح دس رہا ہوں، پیپلز پارٹی بھی راضی ہو جائے گی، نون لیگ بھی راضی ہو جائے گی، عمران خان بھی راضی ہو جائے گا. اور وہ مولانا فضل الرحمان تھے. رانا صاحب رانا صاحب یہ تو آپ بلکہ وہ پہلی گل ہے، لیکن وہ بات یہ تو بات کریں نا، یہ تو آپ بات کریں نا لانگ ٹرم کے اس پورے پروسیس. جی جی، لیکن اس مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی معاہدہ ہو اس کا کوئی نقد تو ہوگا نا. نقد نہیں نا، نقد تو یہ ہے نا، تسی کہہ رہے ہو نا جڑی جامی صاحب کہہ رہے سن ٹرک دی بتی کہہ رہے سن نا جامی صاحب، وہ پتہ کیوں ہویا جڑا ہویا سی نا سنجانی والا جلسہ، اودے وچ کمٹمنٹس کیتیاں گئیاں سن. ٹھیک ہے جی، وہ کمٹمنٹس پوریاں نہیں ہوئیاں. سو وہ ٹرک کی بتی کے کہتے ہیں پچھلی دفعہ پھر دیکھیں نا یہ آپ نے یہ بات آپ نے ٹھیک کہی، یہ وہ جو کمٹمنٹ سی وہ پوری نہیں ہوئی، اس وجہ سے فریق ثانی یعنی جیل بیٹھے عمران خان صاحب ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا، وہ مانتے ہی نہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہو گیا نا. ریزن نا یا بھائی اگر جب بات ہو رہی تھی وہ کہتے کہ جناب یہ ہے ہماری طرف سے، اور لاہور میں جیل کے دروازے کھل جاتے، 4 5 10 لوگ وہاں سے باہر آتے، شاہ محمود قریشی صاحب باہر آتے، بات آگے بڑھ سکتی تھی نا، اس پہ بھروسہ ہو سکتا تھا ہاں عمران خان صاحب بھی باہر آ سکتے ہیں. لیکن جب یہ بات بھی نہیں ہوگی، کوئی چیز نقد ہوگی نہیں فار امیڈیٹ کنسیڈریشن، تو کون معاہدہ؟ ساری گل جڑی نا وہ جڑی جامی صاحب کہہ رہے ہیں نا، جامی جو بات کہہ رہے ہیں بات ٹھیک کر رہے، ٹرک دی بتی پیچھے لا دیتا، وہ ٹرک دی بتی پیچھے اور دوبارہ لگنے سے پی ٹی آئی تیار نہیں. نہیں. ٹھیک ہے نا، انٹل اینڈ انلیس، ٹھیک ہے،
اس میں ایک چھوٹا سا انیشیٹو لیا جا سکتا تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ. وہ تھا کہ جیسے لوگ جن کے اوپر کیسز ایز سچ نہیں ہیں, کوئی پکے تگڑے کیسز نہیں ہیں پی ٹی آئی والوں کے خلاف, ان کو ریلیز کر دیا. یہی تو وہ چاہ رہا تھا. نہیں, وہ تو ایک ریزن ہے نا, یہ پاسبل بھی تھا, یہ پاسبل بھی تھا. تو پاسبلٹیز کی بات کرو, 26 والی پاسبل نہیں تھا انڈو کرنا فوری طور پہ. امیڈیٹلی 24 تاریخ سے پہلے انڈو نہیں کر سکتے آپ 26ویں ترمیم. آپ نہیں کہہ سکتے جناب کہ ہم لوگ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی تھی, اس لیے میں ان دو چیزوں پہ بات. لیکن یہ بندے تو ریلیز ہو سکتے تھے, ٹھیک ہے, جن پہ پکے کیسز نہیں ہیں, یہ جو سفر کر رہے ہیں, یہ فار دیٹ میٹر جن پہ ان کی ضمانتیں ہو گئی, واٹ ایور جو بھی لیگل کمپلیکیشنز ہیں, جو کہ ہچز ہیں, آئی وڈ سے کمپلیکیشنز کیا ہچز ہیں, وہ ختم ہو سکتی تھی. وہ بھی انیشیٹو نہیں لیا گیا. سو وہ ایک ٹرسٹ ڈیفسٹ سنجانی والا کیس, اوپر سے یہ کوئی انیشیٹو نہیں لیا, کسی کو رہا نہیں کیا گیا. صرف یہ بھی کہہ دیتے نا کہ ہاں جی ٹھیک ہے, فریش الیکشنز آپ کروانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے, آپ کی ڈیمانڈ ہے, یس وی ول گو فار فریش الیکشنز, آپ بتائیں کیسے کریں. انگیج ڈپلومیسی ہوتی ہے نا, انگیجمنٹ بھی نہیں ہوئی. اور دوسرا آئی تھنک ناؤ خان صاحب گاٹ نتھنگ ٹو لوز, سو ہی خان صاحب کی جس طرح یہ اچانک ٹو بی فارم. خان صاحب نے جس طرح اچانک یہ احتجاج کی کال دی تھی نا, تو اس کے پیچھے بنیادی طور پہ نقطہ یہ تھا کہ جب یہ جو یہ ٹرک کی بتی جسے کہا جا رہا ہے, میں تو اعتماد سازی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ بات آگے بڑھائے. جب خان صاحب نے دیکھا کہ یہ آگے نہیں بڑھ رہی بات, اور یہ اگین جو ہے وہ اسی پہ جا رہے ہیں کہ جہاں جو ہے ارادہ شاید چیٹ کرنے کا ہو یا ایک دفعہ پھر صرف انگیج کرنے کا ارادہ ہو, تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ جو کال آئی تھی 24 کی, کسی کو پتہ نہیں تھا, اور انہوں نے کہا کہ 24 کو احتجاج کی. یہ میں آتا ہوں اس پہ واپس, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں 24 کی کال جو ہے نا, عمران خان جو ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں فار سو مینی ریزنس, کہ جی وہ جب اس کی حکومت ختم ہوئی تھی اس کو اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے تھا, حکومتیں نہیں توڑنی چاہیے تھیں, وہ کرٹیسائز آپ کر سکتے ہیں. یہ 24 کی جو کال ہے نا, ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جناب کہ وہ غلط ٹائمنگ غلط ہے, چلو ٹھیک ہے مان لیا. لیکن وہ عمران خان جو بیٹھ کے 24 کی کال دے رہا ہے, نوئنگ عمران خان, حبیب صاحب نے بڑا عرصہ اس کے ساتھ مطلب کہ انٹریکٹ کیا ہے, ہم نے کیا اس کے ساتھ انٹریکٹ جب وہ پرائم منسٹر تھا, اس سے پہلے بھی, اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہے, کیلکولیشن وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. بالکل وہ ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہا. ہم نے اصل میں تھرڈ امپائر کے ایک ایپیسوڈ میں عرض کی تھی, وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا سر, کہ وہ کسی نے پوچھا نا اس بارے میں 24 کے بارے میں, ایک ممتاز سیاستدان نے جیل میں, تو انہوں نے کہا یو ڈونٹ نو واٹ آئی نو, جی, ون لائنر. 24 کے بارے میں پوچھا گیا نا, از ناٹ اے ٹو ارلی, ابھی مومنٹم نہیں بنا تھا, ہم تو کوئٹہ پھر کراچی ہو کے سوابی کے بعد, تو پھر لاہور سے مومنٹم نہ تھے, اس نے یو ڈونٹ نو واٹ آئی نو, یو آلویز گاٹ اے ریزن. اچھا حبیب صاحب, یہ جو لاک ڈاؤن کی نئی میتھڈالوجی ہے, جو کہ شیئر میڈنس ہے فار ناؤ فار پبلک ایٹ لارج, یہ کتنا عرصہ آپ لاک ڈاؤن رکھیں گے اس ملک کو؟ ہاؤ لانگ کین اٹ لاسٹ, اور اس سے کیا نکلے گا؟ 25-26 تک تو آپ رکھیں گے جب تک بیلاروس کا پریزیڈنٹ واپس نہیں جاتا. That is the $1 million question right now. اس کی وجہ ہے کہ آلموسٹ یہ ہمیں جو یہ روزانہ کے اعتبار سے $1 million میں تو ایک شہر میں کاسٹ کر رہی ہے. یہ جو کوشچن ہے آپ کا, شاید اسلام آباد میں اس وقت تک $2 million لوز کر چکے ہیں, لاہور میں سیورل $1 million ہم لوز کر چکے ہیں, کراچی میں ابھی اس طرح نہیں ہے. لیکن بہرحال, بلکہ رادر آپ یہ کہیے کہ یہ $1 billion کوشچن ہے اس وقت. یہ سب سے پہلے تو آج یہ دیکھنا ہے کہ کیا رات تک یہ سب لوگ یہاں پہنچیں گے. رات تک پہنچیں گے تو پھر کیا ہوگا, پہنچ کے بیٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا. اب دیکھیے جو انیشیٹو ہے وہ اگر گورنمنٹ کے پاس ہوتا تو شاید زیادہ پریڈکٹیبل تھا, کیونکہ گورنمنٹ ہے, اس نے تو جلد از جلد اٹھانا ہے لوگوں کو. اب یہ انیشیٹو چلا گیا ہے اپوزیشن کے ہاتھ, ان کے پاس چلا گیا تھرو پی ٹی آئی کے ہاتھ, تھرو یور ٹیکٹکس. جی, بیکاز آف یور ٹیکٹکس, بیکاز آف گورنمنٹس ٹیکٹکس. تو لہٰذا اب ذرا پی ٹی آئی کے شوز میں جا کے دیکھیں تو پی ٹی آئی تو چاہے گی کہ گورنمنٹ نے جو حرکت کی ہے وہ اسی حرکت میں پھنسی رہے, اس لیے تو پلان بی آ گیا ہے. اچھا, دوسرا گورنمنٹ کی, آپ ذرا پہلے تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ مطلب ایک اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو احتجاج میں شریک ہوگا اس کا شناختی کارڈ, پاسپورٹ, تعلیمی اسناد منسوخ کر دیں گے. کس قانون کے تحت بھائی؟
اور یہ کون سا قانون ہے؟ یہ جو خبر تھی یہ سرکاری ٹی وی کے ایکس ہینڈل پہ نشر کی گئی. جی اب آپ ذرا اندازہ لگائیں. اچھا دوسرا اب جناب آتا ہے جی کہ جو اسلام آباد میں آئے گا وہ اپنی سیٹ لوز کر دے گا. اچھا گورنمنٹ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اپنا کون سا کارڈ کہاں پہ شو کرنا ہے. اب آپ ذرا تصور کریں, ماتم ماری ہوئی ہے سر, بوکھلاہٹ کا شکار. اب میں آپ کو ایک عرض کروں جو مجھے آج کے دن لگ رہا ہے ایز آف ناؤ, سوال میرا وہی ہے جی, وہ یہ ہے کہ یہ لمبا چلے گا اور وہ اب 2 دن 3 دن 4 دن بھی چل سکتا ہے. ایک بات اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں, وہ پلان بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا اگر لمبا جانا ہے. اچھا پلان بھی یہ پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈی چوک نہیں آنے دینا اور اسلام آباد تک ریچ نہیں ہونی, دوسرا ہر شہر میں پھر جہاں جو ہے وہاں پہ. اور دوسرا مجھے ایک اور بات لگ رہی ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا احترام پی ٹی آئی کرے گی. اس احترام کا طریقہ کار مزے کا ہوگا, لیکن ہوگا اس میں. چلیے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تو آئی سی ٹی کے لیے نا, جی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے. جی امیجیٹلی آؤٹ سائڈ جو اسلام آباد ہے اس کا جڑواں شہر کہتے ہیں اسے. پھر کیا ہوگا؟ جتنی آرٹریز ہیں نا جی, جو آرٹریز ہیں which are leading towards اسلام آباد, وہ جو ہے یہ جو پلان بی کی بات ہے نا جو جامی صاحب کر رہے ہیں, اور جس کو آپ انڈائریکٹلی اس چیز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ بھی نتھی کریں گے, آئی سی ٹی تک اس کا ہوتا ہے نا اطلاق, جورسڈکشن آئی سی ٹی کی ہوتی ہے. سو وہی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ جتنی آرٹریز, آل دا آرٹریز which are leading towards اسلام آباد, ان کو وہاں پہ جہاں پہ بھی ہیں یہ لوگ وہاں پہ یہ اپنا احتجاج شروع کر دیں. اچھا وہ احتجاج کا بھی ماڈس اپرینڈی ڈفرینٹ مجھے لگتا ہے اس بار. وہ اس لیے کہ یہ وہ احتجاج نہیں لگتا مجھے کہ وہاں پہ نکلیں گے تو پلے کارڈز ہوں گے تو یہ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا. آئی پرسنلی تھنک دے ول گو فار لائک وہ جو ہمارا 80s میں اور ہم 70s میں دیکھتے تھے نا احتجاج, جڑے گلیوں میں سے نکلتے تھے لوگ آ کے کچھ نہ کچھ کر کے پھر ادھر گلیوں میں نکل جاتے تھے, پولیس والے پیچھے دوڑ رہے ہوتے, ہائیڈ اینڈ سیک ہوگی. ہائیڈ اینڈ سیک ایگزیکٹلی. مجھے لگتا ہے یہ اس ماڈس اپرینڈی ہوگا, یہ وہ اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا. دس از واٹ آئی تھنک. نہیں وہ تو زیادہ لیتھل ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ اٹ ول اسپریڈ اوور, اس کا فلیئر زیادہ ہے, اٹ ول اسپریڈ آل اوور. کیونکہ اس میں آپ کو بڑا گیدرنگ بھی نہیں چاہیے, اس میں آپ کو گنے چنے لوگ چاہیے اور ہاٹ اسپاٹس. میں طارق صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, ایک معذرت, لیکن جہاں پہ آپ نے سر اپنا تجزیہ اینڈ کیا ہے میں تو وہاں ٹھٹک گیا ہوں, میں وہاں رک گیا ہوں. ہم نے اسی پوائنٹ پہ دھرنا دے دیے, آگے چلے. میں نے تھرڈ امپائر کو وہیں روک دیا کیونکہ یہ احترام کی یہ جو صورت گری ہے جی, یہ تو انتہائی باریک اور انتہائی امپیکٹفل, اور اس کے تو کئی کانسیکوینسز ہیں. جی دین ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم. اب ظاہر ہے پھر آپ دیکھ لیں, وہ تو اسلام بھائی کورٹ کا حکم ہے نا, کورٹ کے حکم کی تعمیل ہوگی, کورٹ کے حکم کی تعمیل بھی ہو سکتی ہے. سرکار کی کیا تیاری ہے؟ بائی دا وے خان صاحب کو کسی نے کہا کہ خان صاحب اگر ہم نے کورٹ کے فیصلے کو بریچ کیا تو ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ ہماری جو ہم نااہل بھی ہو سکتے. تو انہوں نے کہا تو ہو جائے. ہاں کیوں جی, حکومت کہاں تک پہنچی؟ دیکھیں جامی صاحب, حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ حکومت تو یہاں تک ہی پہنچی ہے کہ اسلام آباد سے آگے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ایک شہر اقتدار ہے, وہ بھی انہوں نے محاصرے میں لیا ہوا ہے, اور اس محاصرے کے اندر خود بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی جو اپنی مطلب یہاں اسلام آباد کو یہ اپنی طرف سے سیو کر رہے ہیں, باقی پورے پاکستان میں نے اجازت دی ہوئی ہے. لیکن نظر یہی آ رہا ہے, اور جن لوگوں سے آج بات ہوئی بھی یہی تھے کہ اگر ہمیں اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دیا گیا تو ہم جہاں موجود ہوں گے ہم وہاں احتجاج کریں گے. اچھا, ایک اور ذمہ دار صاحب سے جب بات ہو رہی تھی کہ اسلام آباد تو مطلب آپ کی نظر میں محفوظ ہو گیا, لیکن یہ کیا ہو رہا ہے, بڑے آرام سے انہوں نے کہا کہ یہ پولیس کا کام ہے, وہ دیکھے گی. تو پولیس تو کل آپ ہی یہی بات کر رہے تھے کہ پولیس تو آپ نے پنجاب کی بھی یہاں بلوائی ہوئی ہے, سندھ سے بھی یہاں بلوائی ہوئی ہے,
اور آپ نے رینجرز بھی بلوائی ہوئی ہے. تو اگر شہروں میں شروع ہو گیا اور جس طرح ران صاحب بتا رہے تھے کہ آئیڈینٹی کا فارمولہ ساری پولیس تو ہم نے دیکھی ہے موٹر وے پہ اگلے روز پورے پنجاب کی پولیس کتھر لین دی. تو اگر وہاں شروع ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کریں گے. ان کے بڑا پاس اہم نقطہ ہے. ان کے پاس اصل میں خود بھی پلان نہیں ہے. وہ جو بات ہم کر رہے تھے نا کہ جو بھی چیز چل رہی ہے یہ صرف اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان چل رہی ہے. حکومت میں سارے ہی شامل ہیں, ان کا کوئی رول نہیں ہے, ان سے کوئی بات نہیں کی جا رہی. وہ مطلب وہ صرف جو ہے وہ مطلب اچھل رہے ہیں. آپ صرف حتیٰ ارر صاحب کہہ رہے تھے کہ پارا چنار میں واقعہ ہوا ہے تو کے پی کے جو حکومتی ذمہ داران ہیں انہیں وہاں جانا چاہیے. تو بھائی آپ کو کہاں ہونا چاہیے؟ موسم خراب تھا. آپ کا جو ہے وہ ایشو نہیں ہے پارا چنار. بالکل ہے. میں کل رات سر مجھے یعنی ایک ڈپلومیٹک کانکلیو جانا پڑ گیا کچھ دوستوں کے ہاں. تو ایک حکومت کے نسبتاً نوجوان ذمہ دار ہیں, تو وہ میرے خیال بیریئر ٹاؤن والی سائڈ سے انہوں نے تشریف لانا تھا. وہاں کچھ سیاستدان دیگر بیوروکریٹس بھی تھے اور ڈپلومیٹس بھی. وہ جب وہاں سے واپس میرے ساتھ نکلے کیونکہ میرے پاس وہیکل نہیں تھی, میں کہ منو ذرا فلاں جگہ تے لا دیو. ذمہ دار حکومت کے ایک پورٹ فولیو کے حامل وہ آدھا پونا گھنٹہ کھجل ہوئے جہاں جائیں کنٹینر, اور وہ لا علم تھے کہ میں نے کہاں سے نکلنا ہے. لیکن پہلے ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے نا جامی صاحب کہ تسی ڈپلومیٹک انکلیو وچ اس جگہ تے کرن کی گئے سو پہلے؟ میں ابھی بھی ڈپلومیٹک انکلیو. صحافی تو پھر ہر جگہ پہنچتا. نہیں تسی بیل آؤٹ کرنے دا کو تیار کیتا ہوا ہے سارے. میں اگر جناب رانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں اور طارق صاحب خدمت میں حاضر ہوں, میں پہلے طارق نو بیل آؤٹ کیتا, ہن تسی جامی نو بیل آؤٹ کر. مینوں پوچھن تے دیو کیوں کر گیا سی اوتھے. میں تانوں خبر دے رہا کہ ذمہ دار منسٹر جڑا ہے وہ لا علم سی. وہ مجھے پتہ کہہ رہے تھے مینوں تے یہ خبر چاہیے تسی کی کرن گے. ابھی جو ہے نا ابھی نہیں یہ کنٹینر رکھے ہوں گے, آئی ول ڈراپ یو. اچھا ہاں وہی کہہ رہے تھے کہ آئی ول ڈراپ یو, کنٹینر کر رکھے جائیں. شام کو جب ہم بیٹھے ہوئے اینڈ وین ہی وینٹ آؤٹ تو دیر ور کنٹینرز 45-50 منٹ صاحب کو لگ گئے خجل خاری. شام کو جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا کہ یار کچھ خبروں کے لیے دیکھیں اور کسی کو بلائیں یہاں ملاقات ہو جائے. تو میں ایک صاحب کو فون کیا, میں نے کہا کہ یار وہ ہماری ایک بیٹھک ہوتی ہے, آپ آ جائیں تو ذرا بات چیت بھی ہو جائے گی, صبح تک تو آپ فری ہیں نا. تو وہ صاحب یہ انتظامات کرنے والوں میں ایک چھوٹی موٹی جگہ پہ وہ اہمیت کے حامل ہیں. تو آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ یار آنا ممکن نہیں ہوگا, شہر بند ہے صاحب. اس سے اندازہ لگائے کہ جو بند کر رہے ہیں انہیں خود نہیں پتا کہ ہم نے جو ہے. اچھا اب یہاں سے جو لیکن میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا جی جی کہ محترمہ کا پیغام آیا بڑا جذباتی, اس میں متنازع بات بھی تھی, وضاحت بھی آ گئی. وہ تو شی واز آل سیٹ ٹو لیڈ اور بی پارٹ آف اٹ. جامی صاحب اس میں نا ایک بات ہے اصولی, کچھ باتوں کا مجھے پتہ ہے لیکن میں اپنے ہی اصول کا گرفتار ہو گیا. چلیے. وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی صحت کے بارے میں خود کہہ دیتا ہے کہ مجھے یہاں درد ہے یا یہاں درد ہے یا یہاں اللہ صحت دے, اللہ صحت دے, تو پھر میں اس پہ بلیو کروں. نہیں قابل احترام ہے ہمارے لیے بے حد. ٹھیک ہے. اب وہ جو حقائق لذیذ ہے نا اس کا کچھ حصہ, شاید پورا حصہ مجھے میرے پاس ہے, لیکن اب سرکاری بیان یہ ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں. میرا خیال ہے یہی اچھا اس کے حوالے سے ایک بات یہ بھی سامنے آئی تھی کہ ان کا جو رول تھا جی وہ پورا ہو گیا, اس لیے انہیں اب کیا کہ کیونکہ جو گزشتہ احتجاج ہوئے ہیں ان میں جو لیڈران تھے تحریک انصاف کے, ان کے اوپر مختلف جو ہے وہ الزامات بھی آتے رہے کارکنوں کی جانب سے کہ یہ ہمیں لیڈ نہیں کر رہے, یہ غائب ہیں, یہ منظر پہ آئے نہیں. تو ایک بات یہ بھی سامنے آئی تھی کہ یہ بشرا بی بی کا آنا بنیادی طور پہ یہ تھا کہ اگر لیڈرز اس طرح کا رویہ اپنائیں گے تو پھر ایک موجود ہے جو اس سارے اس کو لیڈ اب ذرا میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں کلبلا رہا ہے. پلیز سر. رانا صاحب پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلیے آج رات کو آ گئی پی ٹی آئی آ گئی, دھرنا ہو رہا ہے جی, آپ لیجیے طارق صاحب کو پیش. دھرنا ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یا جی پی ٹی آئی آ ہی نہیں سکی, سب کچھ ہو رہا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں کنکلوڈ کہاں ہونی ہے, عمران خان کی رہائی پہ یا شارٹ آف اٹ یا شارٹ آف اس سے پہ؟ آئی پرسنلی تھنک کہ یہ اس کے 2-3 اسپیکٹس ہوں گے سر. ایک تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی کنڈیشن رکھنی پڑے گی حکومت کو
کہ جناب ہم آپ کی ڈیمانڈ ہے نئے الیکشن, ہم نئے الیکشن کراتے ہیں. نمبر 1 اس پہ امید پہ چل جائے گا کام. وہ ٹرک کی بتی اس پہ لگ سکتی ہے, اس پہ اپلائی ہو سکتی ہے. اچھا, دوسرا یہ ہوگا جناب کہ ہم ان گڈ جیسچر جو لوگ جو ہے جو پچھلے کئی عرصے سے جیلوں میں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ, اور جن پہ کوئی سیریس چارجز نہیں ہیں, ہم ان کو ریلیز کر رہے ہیں, وہ امیڈیٹلی ہو جائے گا. نہیں, لیکن اس میں بھی تو وہ لوگ ہونے چاہیے نا جن کو جانتے ہوں لوگ, شاہ محمود قریشی ہیں یا یاسمین راشد ہے, محمود الرشید ہے, اعجاز چودھری, بڑے جو نام ہے, عمر سرفراز چیمہ ہے. سو اس طرح ان کو ریلیف مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ شارٹ آف مطلب کہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, نمبر 3 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب عمران خان کو جناب شفٹ کر دیا جائے زمان پارک میں یا ادھر بنی گالہ میں, اس کو وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے, اس کو جناب آپ سب جیل قرار دے دیں, جو بھی کرنا ہے آپ نے. جیسے مشرف کو آپ نے کیا ہوا تھا, مشرف کو آپ نے ادھر اپنا چکشزاد فارم ہاؤس میں رکھا ہوا تھا, اسی طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. سو یہ اگر 2-3 انیشیٹو لے لیے جائے نا, تو میرے خیال میں کام جو ہے نا سیدھا ہونا شروع ہو جائے گا. میں آپ کو ایک چیز میں صرف اس میں ایڈ کر دوں, کیونکہ یہ سوال آپ کا جو ہے نا وہ اکثر سامنے آتا ہے. عمران خان صاحب کی فوری طور پہ رہائی جو ہے وہ کسی صورت ممکن نہیں ہے. مذاکرات, یہ بھی میں کو بتایا تھا کہ مذاکرات ہوتے ہیں, بات چیت بھی چل رہی ہے. اس میں صرف ایک نقطہ جو ہے رانا صاحب نے کہا نا کہ امید کے لیے اور اعتماد جو ہے وہ یعنی ٹرسٹ آنے کے لیے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اسٹیپ وائز کریں. آپ جو ہے پہلے کارکنوں کو رہا کریں, پھر جیسے آپ نے کہا کہ ایسی شخصیات جنہیں لوگ پہچانتے ہیں, جن کے نام ہیں ان کے. اب یہ بھی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک ہفتے یہ رہا ہو گئے, اگلے ہفتے وہ ہو گئے, تیسرے ہفتے میں سب ختم. اور یہ کچھ فیس سیونگ سب کو ملنی چاہیے, لیکن وہ فوری طور پہ جو ہے وہ ایک تو نظر نہیں آ رہی, اور دوسرا یہ کہ یہ آپ بے شک اسے فوری سمجھ لیں, لیکن اس کے نتیجے میں تو جا سکتے. چلیے ختم ہونے کے 7 دن 8 دن 10 دن. I don't see anything short of the equation 1. Short of the equation 1. That is about Khan. Either sub jail یا نظر بند, اس سے کم پہ رہائی تو مشکل ہے, اس سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن anything like sub jail اور anything like نظر بندی سے کم میں کوئی شے نہیں دیکھ رہا. اس کی ریزن یہ ہے کہ خان صاحب نے جو ٹائمنگ چنی ہے نا 24 کی, یہ بڑی کلاسیکل ہے, اور اس کی کئی کونوٹیشنس ہیں. ہم تھرڈ امپائر میں اس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں. جو 31 شہروں میں جو دارالحکومت بھی ہیں, 24 کے ہی دن احتجاج ہونا ہے. وہاں کوئی کنٹینر نہیں لگا ہونا پوری دنیا میں. ہاں, وہاں کوئی مطلب اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو یعنی آج ہی 4-5 بجے شروع ہو جائے گا, اور وہاں پہ کوئی میڈیا بلیک آؤٹ نہیں ہوگا, جی کوئی انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا. تو یہ احتجاج دنیا کے 31 شہروں میں گونج رہا ہوگا. سرخیاں بنیں گی, ٹویٹس ہوں گے, ویلاگز ہوں گے, ایکسپرٹ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے. اور میری پریڈکشن یہ ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دور سے. میری پریڈکشن یہ ہے ڈیجیٹلی کہ یہ ٹویٹر پہ انٹرنیشنل ٹاپ 10 پہ جائے گا آفٹر ریلی لانگ, وچ ول بی امپیکٹفل. اینڈ ٹویٹر, ایلان مسک اینڈ ٹرمپ دونوں کی جو جذباتی پن ہے ٹویٹر کے حوالے سے یا پبلک سینٹیمنٹ کے حوالے سے, ان کی افتاد تباہ اس چیز کا بذر ہے, چاہے امریکن پالیسی شفٹ ہو پاکستان کی جانب یا نہ ہو, لمبی ڈبیٹ ہے. بٹ ٹرمپ کی افتاد تباہ بالکل اس معاملے سے اپنے آپ کو لگ نہیں رکھ سکے گی, ٹریگر کر دے گی. ٹویٹر ٹریگر کر دے گا اس کو. اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ انٹرنیشنل پریشر رائٹلی اور رانگلی ماؤنٹ کرے یا گریو کنسرنس کا اظہار ٹائم لائن پہ ہونا شروع ہو جائے. برطانیہ کے ذمہ دار بھی یہاں آئے تھے, ہم نے تفصیلی ذکر کیا ہوا ہے. بلومبرگ بھی ملے تھے ڈار صاحب سے. وہاں پہ جو لیٹر لکھے جا رہے ہیں, وہاں جو MPs کو یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں, تو وہ کوئی سادہ اور ہوا پہ معاملہ تو نہیں ہے نا. اور خان نے پھر ٹائمنگ بھی اس حوالے سے چنی. تو آئی تھنک کہ انٹرنیشنل چیزیں منور ہونی ہیں, اور ساتھ یہ احتجاج اگر لمبا چلتا ہے تو دین وائی ٹو ایکسپیکٹ اینی تھنگ شارٹ آف اٹ. 3-4 صحافی بیٹھے ہوں اور ایک صحافی کوئی بات کرے, تو 3 صحافیوں کا فرض, عادت, فطرت یہ ہے کہ وہ اس سے کہتے ہیں کہ اگلی بات بتا. اگر آپ تینوں یہ وعدہ کریں کہ مجھ سے نہیں پوچھیں گے اگلی بات, اور آپ کہیں گے کہ جناب نہیں وعدہ بے فکر ہو جائیں. جو اڈیالہ جیل میں, اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں جو مذاکرات ہوئے, اس میں ایک چیز جو بالکل نقد دینے کے لیے کہا گیا کہ ایلو
وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں منتقل کر دیتے ہیں. اعلان ختم مانا ہوا. کون نہیں مانا کون نہیں خان صاحب. اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے نہیں ہی گاٹ اے ریزن. میں پہلے بھی خلاصتاً عرض کی ہے, لیکن میرا خیال ہے رانا صاحب نے ڈرائی فروٹ سامنے سے طارق صاحب اسلام آباد کے رہائشی رستے نہیں آتے, ان کو رستے نہیں آتے, تو ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر علی جان صاحب بھی چھوڑنے جائیں گے انہیں, فالو کریں گے. ہاں. تھرڈ امپائر کی اسپیشل ایپیسوڈ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ کا فیڈ بیک اس کا انتظار رہے گا. کامنٹس کی صورت میں اگر کوئی کوئری ہو ضرور لکھ بھیجیے. کل کے ایپیسوڈ میں ان کو ضرور ہم ہائی لائٹ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.